اور غیر آئینی اور غیر قانونی وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی نااہلی کے حوالے سے اور اس کی حکومت کو ختم کرنے کے حوالے سے جو پٹیشنز دائر تھیں اس پہ جو ہیئرنگز ہوئی اس کے حوالے سے کچھ بات رکھنا چاہوں گا کہ لاہور ہائی کورٹ تقریباً اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہے دونوں طرفین کی گفتگو سن کے کہ دوبارہ الیکشن ہونا چاہیے، کیونکہ حمزہ شہباز کا الیکشن ٹوٹلی غیر آئینی اور غیر قانونی تھا، اور امید ہے کہ کل کا دن جو فیصلے کا دن ہوگا اس میں امید یہ ہے کہ فیصلہ یہی ہوگا کہ 10 دن یا 5 دن یا کچھ دنوں کے مارجن پہ دوبارہ الیکشن اناؤنس کیا جائے گا۔ اس میں 2-3 چیزوں کے حوالے سے کچھ چیزیں عدالت عالیہ جو ہے وہ طے کرے گی کہ کیا 16 اپریل تک اگر پوری جناب سٹیٹس لگایا جائے گا، ریوائنڈ کیا جائے گا، تو عثمان بزدار صاحب بھی اس وقت نگران وزیر اعلیٰ کے طور پہ اپنا کام کریں گے کہ نہیں کریں گے، یہ بھی ایک نکتہ ہے۔ اور آبویسلی اگر 16 اپریل تک ساری پوزیشن اور سارا سٹیٹس لگایا جائے گا پنجاب اسمبلی کا، تو پھر نگران وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب ہوں گے۔ دوسری چیز یہ ہے جو 5 منتخب نئے مخصوص نشستوں کے ممبران ہیں، جو اسی لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر الیکشن کمیشن نے جو ایک غلط فیصلہ دیا تھا اس کو نل اینڈ وائڈ کرنے کا فیصلہ کیا، آج سے کل یا پرسوں کی بات ہے، لاہور ہائی کورٹ نے، تو کیا وہ 5 بھی اس نئے الیکشن کے اندر ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ یہ کچھ چیزیں ہیں جو کل انشاءاللہ عدالت عالیہ فیصلہ دے گی، اور ہمیں امید ہے کہ عدالت عالیہ جس طرح مخصوص نشستوں کے معاملے پہ انہوں نے قانون اور آئین کے مطابق ہماری سنوائی کی اور ہمیں داد رسی ہماری کی، اسی طرح ان ایشوز کے اوپر بھی جو آئین اور قانون کے مطابق ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ غیر آئینی، غیر اخلاقی، غیر قانونی اور ناجائز الیکشن تھا، انلیگل الیکشن تھا حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ کا، اور اس کے بعد اس کا حلف بھی انلیگل تھا۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ کل ہمیں اس پہ ریلیف ملے گا۔ دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز، ضمنی الیکشن اس وقت پنجاب کے اندر ہو رہے ہیں، انہوں 20 کینڈیڈیٹس کو جتوانے کے لیے ابھی جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، اس فیصلے کے بعد اگر سپوز خدا نخواستہ عدالت عالیہ یہ فیصلہ دے دیتی ہے کہ نہیں جی دوبارہ الیکشن نہیں ہوتے، تب بھی تقریباً 1 ووٹ کا فرق بنتا ہے، 1 ووٹ کا، جو حکومت اور اپوزیشن کے درمیان، اور یہ ضمنی الیکشن طے کریں گے کہ مستقبل کے اندر پنجاب میں کس کی حکومت ہوگی، اور اس کے لیے انہوں نے پوری کوشش کرنی ہے کہ کم از کم 11 سے 12 سیٹیں جیتنا ان کے لیے زندگی موت بن چکا ہے اس وقت۔ 5 مخصوص نشستوں کا فیصلہ آنے کے بعد انہوں نے پورے پنجاب کے چیف سیکرٹری، آئی جی، پولیس، انتظامیہ، محکمہ تعلیم، محکمہ زراعت، ہر محکمے کو استعمال کر کے یہ اس وقت الیکشن رگ کر رہے ہیں، پری پول رگنگ ہو رہی ہے، ہر قسم کی دھوس اور دھاندلی ہو رہی ہے۔ لیکن خوشخبری کی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے امپارشل قسم کے جو اپنے جتنے سرویز کرائے ہیں، جو حالات اور واقعات، نظائر اور قرائن بتا رہے ہیں، 20 کی 20 سیٹیں پی ٹی آئی انشاءاللہ واضح اکثریت سے جیت رہی ہے۔ 20 کی 20 سیٹیں، یہ الوؤں کی طرح الٹا بھی لٹک جائے، یہ پنجاب اور وفاق کے جس ادارے کو بھی استعمال کر لیں، یہ جتنا مرضی سرمایہ لگا دیں، یہ اربوں روپیہ جھونک دیں، حمزہ شہباز کو، وزیر اعلیٰ ابن وزیر اعظم کو انشاءاللہ ان 20 میں سے 1 سیٹ بھی نہیں نکلنی۔ صورتحال تو یہاں تک بن چکی ہے کہ کچھ سیٹوں پہ تو ان کے کینڈیڈیٹ، ریموٹ ایریاز کی کچھ سیٹیں ہیں، اپنے گھروں سے نہیں نکل پا رہے، وہ جس جگہ جاتے ہیں لوگ لوٹے لے کر آ جاتے ہیں۔ اور اس ضمنی الیکشن کے حوالے سے میں نون لیگ کے جو 20 کینڈیڈیٹ ہیں جو ہمارے لوٹے تھے، نون لیگ کے ووٹر کے لیے میں ان کی قائد بیگم صفدر روان صاحبہ کے ارشاد جلیلہ اور فرمودات اقدس، وہ میں پوری پاکستانی قوم کے ذریعے کے سامنے اس میڈیا ٹاک کے ذریعے سے رکھوں گا کہ لوٹوں کا کیا سٹیٹس ہوتا ہے، ان کو ووٹ دینا چاہیے یا ان کو کہاں پہ رکھنا چاہیے۔ یہ ذرا آپ تسلی سے سنیے گا پوری پاکستانی قوم کہ جناب محترمہ
بیگم صفدر امان صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں. سن لیا جناب, یہ بیگم صفدر امان صاحبہ کہہ رہی ہے, میں نہیں کہہ رہا. بیگم صفدر امان صاحبہ نے کہا ہے جو مشکل وقت میں پارٹی کو چھوڑ جائے وہ لوٹا اسمبلیوں کے اندر بیٹھنے کے لیے یا اس کے ڈبوں میں ووٹ نہیں ڈالا جاتا, اس کو غسل خانے میں رکھا جاتا ہے. تو انشاءاللہ بیگم صفدر امان صاحبہ کے ارشاد جلیلہ اور فرمودات اقدس کے تحت نون لیگ کے ووٹرز اور نون لیگ کے عہدیداروں سے میری گزارش ہے, ان لوٹوں کو کہ جو اپنی پارٹی کو برے وقت میں چھوڑ کے اگر آپ کے ساتھ آئے تو آپ کی جو قائد محترمہ کہہ رہی ہیں اس کی بات سنو, ان کو واش رومز کے اندر اور غسل خانوں کے اندر بھیجو, ان کے ڈبوں میں ووٹ مت ڈالنا. اور آخری اور سب سے اہم چیز جو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا, ابھی آج سے 5 دن پہلے بیگم صفدر امان صاحبہ نے ایک انتہائی خطرناک فیصلہ کیا ہے. وہ فیصلہ یہ ہے کہ 2015 کے اندر بیگم صفدر امان صاحبہ نے وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں ایک اسٹریٹجک میڈیا سیل قائم کیا تھا 2015 میں, اور اس اسٹریٹجک میڈیا سیل میں واپڈا کے جو 8 ڈسکوز تھے, ہر ڈسکوز سے 5 کروڑ روپیہ ماہانہ لیا جاتا تھا, تقریباً 35, 36, 40 کروڑ روپیہ ماہانہ وہ اس میڈیا سیل کے اندر لگایا جاتا تھا. اور اس میڈیا سیل کا کام کیا تھا, یہ بڑی امپورٹنٹ میں بات اور بڑی کھل کے کرنے لگا ہوں, شاید اس سے پہلے کسی نے اتنی کھل کے بات نہیں کی ہوگی. اس اسٹریٹجک میڈیا سیل کا ایک کام تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کی سوچ فکر کے مطابق اور بیگم صفدر امان صاحبہ کی انسٹرکشن کے مطابق سارا دن پاک فوج کے خلاف ہرزہ سرائی کرنا, سارا دن ISI کے خلاف ہرزہ سرائی کرنا, سارا دن پاکستان کی عدالتوں اور عدالتی سسٹم کے خلاف ہرزہ سرائی کرنا, سارا دن عمران خان صاحب کی ذاتی زندگی اور PTI کے عہدیداران کی ذاتی زندگیوں کے اندر جھانکنا اور ان کے خلاف ہرزہ سرائی کرنا, ان کے اوپر لان تان کرنا, دشنام ترازی کرنا, یہ اس میڈیا سیل کا کام تھا. اور اس کے لیے کیا اسٹریٹجی تھی, 15,000 سے لے کے 30,000 فیک کنیکشن, فیک IDs, ٹویٹر کی, فیس بک کی, انسٹا کی, وہ انہوں نے بنائی ہوئی تھی. اس کے ذریعے سے, اور انہوں نے بندے ہائر کیے ہوئے تھے اچھے خاصے ینگ لڑکے اور لڑکیاں. اس کا ایڈ بھی میرے پاس پڑا ہوا ہے اس وقت, 2015 کا, 5-5 لاکھ کی تنخواہ, 3-3 لاکھ کی تنخواہ, 2-2 لاکھ کی تنخواہ, میرے اور آپ کے ٹیکسوں کا پیسہ, غریب عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ. 2015, 16, 17, 18 ان 4 سالوں میں وہ اسٹریٹجک میڈیا سیل بیگم صفدر امان کی قیادت میں پاک فوج, ISI, جوڈیشری, عمران خان, PTI اور مخالفین کی ذاتی زندگیوں کو اچھالتے رہے. اور پھر اس میڈیا سیل سے اس وقت کیا نکلا تھا, اس کی کوکھ سے ڈان لیکس نکلی تھی. اور میں پوری پاکستانی قوم کو دوبارہ تذکیر کے لیے بتا دوں, ان لیکس کے مطابق بیگم صفدر امان نے اپنے اتالیکوں طارق فاطمی, پرویز رشید, ان کے ذریعے سے عالمی سطح پہ یہ چیز باور کروانے کی کوشش کی تھی کہ عالمی طاقتیں پاکستان کے اندر جو جو ایجنڈا لے کر آئی ہیں ہم اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں, ہماری حکومت پورا کرنا چاہتی ہے, لیکن اس کے رستے کی رکاوٹ پاک فوج اور ISI ہے. یہ اس لیگز کا پورا کنکلوژن تھا, اس پوری لیگز کا پورا خلاصہ یہ تھا. اب بری خبر یہ ہے کہ بیگم صفدر امان نے دوبارہ وہی اسٹریٹجک میڈیا سیل اسے اسٹیبلش کر لیا ہے. اور اب کی بار اس کا ایجنڈا کیا ہے, کرتا ہے پاک فوج ہمارا ادارہ ہے, ISI ہماری ایجنسی ہے, پاک فوج ہماری جان, ہماری شان, ہماری آن اور ہمارا مان ہے, اور ISI ہماری ماتھے کا جھومر ہے. عمران خان صاحب نے 10 اپریل سے لے کے آج تک 20 دفعہ اپنے انٹرویوز, اپنے جلسوں کی تقریروں میں اور اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ اس وقت واحد ادارہ جو پاکستان کی سالمیت اور بقا کا ضامن ہے
وہ پاک فوج ہے. تو اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ تم اس قسم کی گندی اور ڈرٹی پالیٹکس کر کے کچھ حاصل کر لو گی تو کچھ حاصل نہیں ہوگا. ابھی آپ انتظار کر لو. آپ بڑی آڈیو اور ویڈیو کی سیاست کی علم بردار تھی. اب آپ کی بھی آڈیو اور ویڈیوز آنا شروع ہونے والی ہیں, اور جب آپ آئیں گی تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا ہرا سمندر گوبھی چندر بول میری مچھلی کتنا. آپ نے بھی بات کی ہے کہ پاک فوج کے اوپر بیگم صفدر امان جو ہمیشہ تنقید کرتی رہی ہیں. صرف اتنا بتا دیں کہ یاسمین راشد نے گزشتہ روز لاہور کے حساس ادارے کے سیکٹری کمانڈر پر شدید تنقید کی ان کے اوپر. تو کیا یاسمین راشد بھی اب نون لیگ جوائن کر لی ہیں یا وہ تحریک انصاف نہیں ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ضمنی جو الیکشن ہو رہے ہیں, ان الیکشنوں کے اندر لاہور کے تو چاروں الیکشن ڈائریکٹ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کنڈکٹ کر رہی ہے, اس کو لیڈ کر رہی ہے. اب ان کے پاس انفارمیشن ہے کہ کون سا بندہ کس کس انداز سے اپنے ادارے کو استعمال کر کے نون لیگ کے جو لوٹے ہیں اور نون لیگ کے جو کینڈیڈیٹ ہیں اور ہمارے جو لوٹے ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو انہوں نے انفارم کیا ہے کہ جناب آپ اس طریقے سے اپنا کردار ادا مت کریں. اگر آپ اس طریقے سے اپنا کردار ادا کریں گے تو ادارے کی اور آپ کی جو پروفیشنسی جو ہے وہ ڈیمیج ہوگی, اس کے اوپر سوالیہ نشان ہوگا. اچھا چوہان صاحب, اگر کل عدالت کا فیصلہ آپ کے حق میں آ جاتا ہے یا آپ یہ نہ کہیں کہ یہ عدالت کہہ رہی تھی کہ پہلا الیکشن ہوا جگہ کا کل عدم, تو تحریک انصاف کے کچھ حلقوں کا خیال ہے کہ جو ہمارے پہلے وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ تھے یعنی پرویز الہی, ان کی وجہ سے ہمیں شکست ہوئی, ہمارے لوگوں کی جاننے کی وجہ ان کا وزیر اعلیٰ ناؤنس ہونا باعث بنا. کیا اب آپ کا جو وزیر اعلیٰ ہوگا وہ تحریک انصاف سے ہوگا؟ ہمارے وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ چودھری پرویز الہی صاحب ہی ہیں, اور یہ بالکل غلط پرسیپشن ہے. چودھری پرویز الہی صاحب کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ گئے. یہ پوری ایک امریکی سازش تھی, اور امریکہ کا قونصل جنرل یہاں پہ جس طریقے سے ایکٹیولی رول پلے کرتا رہا, کسی سے ٹکا چھپا نہیں ہے. مجھے کوئی ڈر خوف نہیں ہے. اللہ پاک کا کرم ہے, نبی پاک کے صدقے ملنگ دبنگ اور دنیا سے دل تنگ آدمی ہوں. میں کوئی بات کرنے سے نہ چاہوں گا. مجھے سب سے پہلے پاکستان ہے, سب سے پہلے پاکستان. ساری دنیا کو پتہ ہے کہ یہاں پر امریکن قونصل جنرل اور امریکن ناظم الامور کیا کیا کردار ادا کرتے رہے ہیں, اور مہنگائی کا ٹول استعمال کر کے جو لوگ یہاں سے گئے تھے, اب تو یہ بنتا ہے کہ وہ لوگ دوبارہ کانوں کو ہاتھ لگا کے سروں پہ خاک ڈال کے اور جناب وہ واپس آئیں اور کہیں جناب ساڑی توبہ, یہ تو مہنگائی پہلے تو سیکھی کوئی نہیں, تو ہوں جڑے حالات نے ان سے اللہ بچائے, اور میرا خیال ہے کہ اب ان کو واپس آ جانا چاہیے. اچھا چوہان صاحب یہ بتائیے گا, چوہان صاحب کی رہائش گاہ کی رہائش گاہ کی کئی سازشیں پکڑی گئی ہیں. یہ ویڈیو بنانے کے اندر وہ لوگ تو نہیں ہیں جو ماضی میں بڑی مہارت رکھتے ہیں؟ دیکھیں, بیگم صفدر امان صاحبہ آج کل زیادہ دعوے دار ہیں. وہ کہتی ہیں جی کہ میرے پاس پاکستان کے ہر بندے کی آڈیو اور ویڈیو موجود ہے, اور وہ کہتی ہیں کہ میں دنیا کی وہ شریف عورت ہوں جس کے پاس دوسرے مردوں کی جناب گندی ویڈیوز ہیں. تو یہ جو جملہ ہے گرامیٹیکلی آپ خود اس کو جج کر لیں, اتنا زبردست ہے گرامیٹیکلی یہ جملہ. اور اس قسم کی ڈرٹی پالیٹکس سے کچھ حاصل نہیں ہونا. دیکھو, وہ ہم چھوٹی سی عمر میں پہلی جماعت سے ہم کتابوں میں پڑھنا اسلامیات کی اور اردو کی کتابوں میں پڑھتے ہیں, اور ڈائلاگ اور محاورہ پڑھتے ہیں. جو دوسروں کے لیے گڑک ہوتا ہے وہ خود اس پہ گرتا ہے. تو جناب میری ان سے گزارش ہے بیگم صفدر امان صاحبہ سے کہ خدارہ پازیٹیولی اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرو. آپ نے بچپن سے لے کے 55 تک ابھی تک اپنی صلاحیتوں کو پازیٹیولی استعمال نہیں کیا. مسلم لیگ نون نے رابطہ کیا ہے پنجاب کے لیے, تو کیا کاف لیگ جو ہے وہ اب مسلم لیگ نون کی طرف جائے گی یا ویسے ہی پی ٹی کے ساتھ اتحاد رکھے گی؟ میں یہ ان کی فیملی کا, ان کے خاندان کا آپس کے ایشوز ہیں, لیکن ایک بات بڑی کلیئر ہے, جو 10 ووٹ پنجاب اسمبلی کے اندر ہے وہ 100% چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ انٹیکٹ ہیں, اور ان کی مرضی اور منشا کے مطابق پول ہوں گے. اور انشاءاللہ کل جب لاہور ہائی کورٹ فیصلہ کرے گی ری الیکشن کا, تو ری الیکشن میں انشاءاللہ چودھری پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ منتخب. چوہان صاحب, ابھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ امریکی سازش سے جو ہماری حکومت گئی ہے, امریکی جو جنرل کونسل ہے, پچھلی دفعہ بھی ہم نے دیکھا کہ چند روز پہلے پرویز الہی سے ملنے آئے, اپنے ناپاک قدم لے کے اسی اسمبلی میں آئے, پہلے بھی آتے رہے. اب کیا وہ کردار ادا کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے پرویز الہی کے لیے؟ نہیں, اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس انداز سے ایک ایم پی اے سے, میں بھی پچھلے 22 سال سے الیکشن کی سیاست میں ہوں, 45 سال سے سیاسی کارکن ہوں, ہم بھی ڈپلومیٹ سے ملتے رہے ہیں, اسلام آباد کے اندر ہم سے بھی آ کے ملتے رہے ہیں.
آج تک کبھی ایک سمپل ایم پی اے ایم این اے کو اس انداز سے جا کے ملاقاتیں کرنا، افطار پارٹیاں دینا، اکاموڈیٹ کرنا، جو ٹول کرنا، اس سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا. اور باقی ہم نے تو پروفز دے دیے نا، وہ سائفر سے لے کے میں نے اپنے